السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا سوال بہت ہی اہم ہے، انٹرسٹنگ ہے اور شاید یہ ہم سب کا سوال ہے. زندگی میں جب یکے بعد دیگرے ناخوشگوار حالات و واقعات کا سامنا ہونے لگے تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ. تو میرے اچھے سامعین، آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا آپ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہے یا پھر ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے؟ کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے، کیسے امتیاز کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. اگر تو ناخوشگوار حالات و واقعات درجات کی بلندی کا سبب ہیں تو پھر مجھے تو سب سے اوپر ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک فرمان ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان کو کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے. جو کچھ ہم بھگتتے ہیں اس میں ہماری اپنی نالائکیوں کا دخل ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھ جیسا آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، میرا امتحان ہو رہا ہے، اس کے بعد تو میں ولایت کے اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. ہم روشنی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے کیوں نہیں لیتے؟ قرآن پاک نے تو بتا دیا کہ انسان کو کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی بے وقوفی، کم عقلی اور کوتاہی سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. پس پردہ ایک اور چیز کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ ہے گردش ایام. اللہ نے فرمایا ہم لوگوں میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں. انسان اپنی تمام تر کوششوں اور سمجھداری کے باوجود مشکل میں ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس طرح میں نے اچھے دن گزارے، یہ برے دن اگر آ گئے ہیں تو رب تعالیٰ مجھے ان میں سے بھی نکال دے گا. میرے مرشد صاحب کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو مہربانی فرماتے ہیں اور یہاں بھی کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں. ایک روز وہ مرشد صاحب سے کہنے لگے، حضور میں بڑی مصیبت اور مشکل میں ہوں آج کل، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے. وہ مجھ سے 2 قدم پیچھے بیٹھے تھے، میں سائٹ پر بیٹھا تھا. میری نظر مرشد صاحب کے چہرے پر پڑی، دیکھا وہاں ناگواری کے تاثرات تھے. میں نے ان صاحب کو پیچھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ بات نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنی وہ بات دہرائی. میں نے پھر انہیں اشارہ کیا کہ یہ بات نہ کرو، لیکن انہوں نے پھر تیسری بار بھی وہی بات کہی. تو مرشد صاحب نے بڑے جلال سے انہیں کہا، میاں اچھے دن گزارنے کے لیے تم تھے، اب کیا تمہارے برے دن میں گزاروں گا؟ اب بظاہر یہ صرف ایک جملہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. جب اچھے دن تھے تو کیا ہم کسی کے پاس دعا کرانے کے لیے گئے تھے؟ وہ اچھے دن تو ہم نے اکیلے انجوائے کیے تھے. اب مشکل آ گئی ہے تو تعویذ، عملیات اور دعا کرنے والوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں. اب اگر ذرا سی مشکل آئی تو ہم جگہ جگہ جا کر کیوں بیان کرتے ہیں کہ میں مصیبت میں ہوں؟ اگر ہم ذرا باریکی سے سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا تو ناشکر گزاری کا ایک انداز ہے کہ میں مصیبت میں ہوں اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے نکل نہیں پا رہا. کیا یہ کہہ کر ہم رب تعالیٰ کا شکوہ اور گلہ نہیں کر رہے ہوتے؟ جب اچھے دن تھے تب تو ہم نے یہ جملے کسی سے نہیں کہے تھے، اب برے دن ہیں تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا ملازم ہمارے پاس زندگی انجوائے کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے اسے کسی روز کھانا نہ ملے اور وہ محلے میں جا کر یہ کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے کھانا نہیں دیتے، تو ہم اس بات کو کس سینس میں لیں گے؟ اس نے ہماری شکایت کی، یا اس سینس میں لیں گے کہ وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا اس لیے اس نے دوسروں سے جا کر ایسا کہا؟ رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم برے حالات میں بھی یہی کہیں،
ہم تو بہت مزے میں ہیں۔ فقیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن 3 مقامات پر وہ غلط بیان نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1، جب وہ مصیبت میں ہوگا تو خود کو راحت میں ظاہر کرے گا۔ نمبر 2، جب بھوکا ہوگا تو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا۔ اور نمبر 3، جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا۔ وہ یہ 3 جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ شکر گزاری کا یہی تقاضا ہے۔ لیجیے میرے اچھے سامعین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب عرض فقیر کا پیج 147 اینڈ 148۔ اب اس سے ہمیں سمجھ کے آئی کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم نے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ بس یہ مشکل وقت آ گیا ہے، یہ تو جا ہی نہیں رہا، میں نے بہت کوشش کر لی ہے۔ خاموشی سے وقت کو گزارنا ہے۔ وہ جو بابے کہتے ہیں نا، گو ود دا فلو، تو بس لہروں کے حوالے کر دینا ہے خود کو، اور یقین رکھنا ہے کہ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا، یہ برا وقت ہے، کٹ جائے گا، یہ ٹیسٹ ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ہاتھوں کی کمائی سے نکلنے کا فارمولہ کیا ہے، وہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا جس کا ٹائٹل ہے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ فارمولہ نہیں دیکھا، وہ نسخہ نہیں دیکھا، تو ضرور وہ ویڈیو آپ ہماری پلے لسٹ میں سے آپ کو مل جائے گی، نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ ضرور دیکھیے گا کہ ہم اپنے یہ جو ہاتھوں کی کمائی والا چکر ہے اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، تیری راہ سے ہٹاؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، رائٹ؟ تو جب بھی ہماری زندگی میں ناشکرا پانا آئے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ کہیں شیطان وار کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ ناشکرے پن کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وہ جو گھات لگائے بیٹھا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، کہیں اس کا وار چل گیا ہے۔ وہ بندے کو نا شکرا پن ہی تو سکھاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہی تو کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کا دامن تھامنا ہے۔ جیسا بھی وقت آئے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے۔ دیکھیے گا وقت گزر جائے گا۔ اور یہ جو تھا نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا ٹیسٹ ہے، شاہ صاحب نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا ہوا ہے اس کا جواب کہ اگر تو وہ مشکل وقت آپ کے اندر کے اطمینان کو قائم رکھتا ہے، آپ سکون میں ہیں، آپ کے اندر کوئی اضطراب یا بے چینی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر ایک یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس میں سے نکال لے گا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے اور آپ اس میں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر پریشانی نے آپ کو اور زیادہ پریشان کر دیا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر رجوع کرنے کی اشد ضرورت ہے، پھر اللہ سے کنیکٹ ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ کنیکٹ ہو جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ زندگی میں ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ یہی تو سیکھنا ہے کہ سکون کیسے حاصل کیا جائے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے اپنے کسی ویڈیو کلپ میں، سکون کے حوالے سے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا۔ کبھی آپ کو بھی تو لگتا ہوگا، ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، تو کیا آپ کے اندر ٹھہراؤ رہتا ہے؟ کیا آپ کے اندر بے چینی آ جاتی ہے؟ اگر وقتی طور پہ بے چینی آتی بھی ہے تو اللہ سے کنیکٹ ہو کے، اللہ سے رجوع کر کے، کیا آپ اس بے چینی کو کم کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ کا انعام ہے آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہیں آپ پر۔ اصل مقصد سکون کا حصول ہے، اصل مقصد اللہ سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ اگر رابطہ اللہ سے نہیں ٹوٹا تو سمجھ لیجیے کہ پھر یہ مشکل وقت بہت وقتی سا ہے اور آپ کو انعام دے کے جائے گا، آپ کو کچھ عطا کر کے جائے گا۔
رائٹ؟ جناب آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے دل کی بات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. مشکل وقت میں آپ اللہ سے کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہیں. اللہ حافظ.